استعمال نہیں ہوا، باپ کے لیے الگ لفظ استعمال نہیں ہوا، ایک ہی لفظ میں دونوں ہستیوں کا ذکر، ایک لفظ والدین، اس میں والد اور والدہ دونوں۔ تو والد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے ولادت کا تعلق ہو۔ ابا انسان کسی کو کہہ سکتا ہے، لیکن والد ہر بندے کو نہیں کہہ سکتا۔ والد صرف ایک ہی ہوتا ہے، دوسرے کو آپ والد نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو والدہ لفظ ہے یہ صرف ایک ہی ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اپنی ماں احترام کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن والدہ نہیں کہہ سکتے۔ والدہ صرف وہ ہے جس نے ہم کو جنم دیا ہے، اور والد وہ جس سے ہماری ولادت ہوئی۔ اور اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی، والد اور والد، تو اولاد نہ ہوتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ صحیح بول رہے ہیں۔ اگر کوئی مستثنا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دو کہ میں اس قانون سے مستثنا ہوں کہ میں ماں اور باپ کے بغیر ہی آ گیا۔ تو والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے بغیر اولاد کا وجود ناممکن ہے، اور جس طرح والدین کے بغیر اولاد کا وجود ناممکن ہے، اس کائنات میں وہ بھی ہستیاں ہیں کہ جن کے بغیر کائنات کا وجود ناممکن ہے۔ جس طرح والد اور والدہ نہ ہو تو اولاد نہیں ہو سکتی، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو کائنات نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ہستیاں بڑی اعلیٰ عظیم ہستیاں ہیں۔ تو اس لیے چونکہ میرے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا یہ بھی بیان فرمائیں کہ موت کس طرح آتی ہے یا کچھ حالات اس طرح ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کے مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان سے 500 فرشتے آتے ہیں۔ 500 فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اس روح کے لیے۔ حالانکہ انسان دو ہی چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور دوسرا جسم ہے۔ جسم کثیف ہے، یعنی اس میں وزن ہے، بھاری پن ہے، لیکن روح لطیف چیز ہے، ایسے جیسے ہوا ہے، اس کا اتنا زیادہ وزن نہیں ہے۔ تو 500 فرشتہ کیوں آیا؟ ایک فرشتہ، 2 فرشتے کافی تھے اس روح کو لے جانے کے لیے، تو اتنی باری بھی نہیں ہوتی۔ تو آخر 500 فرشتے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا عارفین لوگوں نے جو حکمت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک ایسی عالم امر کی چیز ہے کہ یہ جدھر سے آتی ہے ادھر ہی چلی جاتی ہے، اور قل الروح من امر ربی، یہ روح تیرے رب کا امر ہے۔ یہ عالم سفلی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عالم عالمی سے ہے، بلند و بالا اس کا مقام ہے۔ جسم کا چونکہ اوپر سے تعلق نہیں تھا اس لیے اس کو زمین میں دفن کیا گیا، اور روح اوپر کی چیز تھی، وہ رب لے گیا فرشتوں کے ذریعہ سے۔ لیکن 500 فرشتہ جب روح لے کے گیا تو وہ کہاں گئے؟ 7 آسمان ہیں، اوپر بڑا ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو آخر وہ کہاں گئے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عام ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونے ہے، جب موت آتی ہے تو ہماری حاضری ہونے ہے، اس حاضری سے بھی مراد یہی بات ہے کہ روح کو فرشتے 500 فرشتے جب آسمان دنیا میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روح کو حاضر کیا جاتا ہے، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ 500 فرشتہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پہلا جو مکمل ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے بعد 500 فرشتوں کی سجدہ ریزی کے بعد اس روح کو رب فرماتا ہے میرے سامنے کرو۔ وہ روح اللہ کی بارگاہ میں رب کے سامنے ہوتی ہے، اور رب اس کو توجہ دیتا ہے، اور توجہ ایک باطن کی چیز ہے، روحانی چیز ہے، اور باطن سے جو توجہ ہوتی ہے اس سے کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ توجہ سے
کیا کیا کام ہو جاتے ہیں، توجہ سے کتنے انقلاب برپا ہو جاتے ہیں، یہ ایک توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توجہ دیتا ہے، کس کو؟ روح کو۔ توجہ کیوں دیتا ہے؟ توجہ دینے کا کوئی مقصد تو ہے، امر اس کا ہے، اس کو توجہ دیتا ہے۔ اس کا بھی جواب عارف لوگوں نے دیا ہے کہ توجہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں وہ جسم کے اندر تھی، جسم سے خطائیں واقع ہوئی، گناہ واقع ہوئے، جس کی وجہ سے روح پر کچھ گرد و غبار پڑ گیا، تو اللہ اس کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اس گرد سے وہ توجہ دیتا ہے۔ اس توجہ سے روح مجلہ اور مصفہ ہو جاتی ہے، توجہ سے وہ روح جو ہے وہ مجلہ اور مصفہ ہو جاتی ہے۔ عارف لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مجلہ مصفہ کرنے کی ضرورت کیا پڑے، ایسے ہی قبر میں بھیج دی جاتی، چونکہ اوپر گئی ہے، پھر اس نے واپس آنا ہے، قبر میں آنا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، تو واپس اس کو کرنا ہے، تو صاف کر کے کیوں بھیجی گئی؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ اس روح کو گرد و غبار سے صاف اس لیے کیا گیا تاکہ قبر میں دیدار مصطفیٰ کے قابل ہو جائے، دیدار مصطفیٰ کے قابل ہو جائے، اور اس محبوب کی جو زیارت ہے اس کے اہل بن جائے، یہ روح جو ہے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، مجلہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ بڑی مشہور بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جب لوگ چلتے ہیں تو پیروں کی آہٹ کو مردہ سنتا ہے، یہ حدیث میں ذکر ہے اس کا کہ مردہ جو ہے وہ پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہر مسلمان نے پڑھی، تو اب دیکھیں عقیدے کیسے بنتے ہیں، کوئی حدیث سن کے عقیدہ بنتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جن کے عقیدے کا ماخذ کوئی اور چیز ہے، وہ کسی گلوکار کو سنتے ہیں، فنکار کو سنتے ہیں یا کسی اور کو، تو اس سے وہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب حدیث یا قرآن سنتا ہے بندہ تو اس سے بندے کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے کہ وہ پیروں کی آہٹ ہے، وہ اوپر آپ نے مٹی ڈالی ہوئی ہے، پڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، لیٹا ہوا ہے مردہ، اور پیروں کی آہٹ جو ہے یہ زندوں کو سنائی نہیں دیتی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مردہ زندوں سے زیادہ سنتا ہے۔ بات اگر صحیح ہے تو بات کس طرح زندہ سے مردہ زیادہ سنتا ہے کہ زندہ مردہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ چل کے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آہٹ سنائی دے گی اس کو؟ بولیں گاس پہ ہوں، 2 گاس پہ 2 فٹ پہ ہوں، کیا زندہ بندے کو سنائی دیتی ہے آواز؟ پیروں کی آہٹ کی آواز آتی نہیں، آتی نہیں سنائی دیتی، لیکن حضور فرماتے ہیں مردہ سنتا ہے۔ جب مردہ سنتا ہے پیروں کی آہٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قوت سماع، سننے کی قوت ایک زندہ سے زیادہ ہے، زندہ سے زیادہ۔ اور اسی طرح جو قبر میں زندگی ہے، حیات ہے، جس کو حیات برزخی کہتے ہیں، وہ ہمیں اس کا اتنا شعور نہیں دیا گیا، لیکن وہ زندگی مسلمہ ہے، زندگی روح دی جاتی ہے تو زندہ تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں قبر میں کچھ نہیں ہوتا، سب ختم، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ یہ قبروں کے نشان مٹا دو کوئی فائدہ نہیں، ان کے نشانات ہی مٹا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ قبروں کو مسمار کرنا، قبروں کو بلیا بیٹ کرنا، قبروں کے نشانات کو ختم کرنا، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ یہ خود حضور علیہ السلام نے پہلی قبر جو جنت البقیع میں بنی تھی، اس کے سرانے پتھر خود اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا، تھا ہی پتھر، تو پتھر بطور نشانی اور علامت کے تھا۔ اور اسی طرح ایک اور بات کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ جب شہید ہوئے، جگہ میں ان کا جو حاجی ہیں زیادتی ہوئی ہے، وہ قبر ایک وقت تھا جب تازہ قبر بنی تھی حضور کی امی محترم کی، چچا جان کی، تو وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا اکثر جایا فرماتی، اور ایک ہستی دنیا میں کائنات میں ایسی ہے کہ جس کی قبر کی زیارت کے لیے خود حضور گئے، خود حضور جاتے تھے میدان احد میں، قبر کی زیارت کے لیے حضور کا جانا ثابت ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ کا جانا ثابت ہے۔ اور سیدہ فاطمہ نے ادھر کیا کیا کہ اس قبر پر ایک جھنڈا لگایا، بات میری بڑی غور سے آپ نے سننی ہے،
اور اس جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں. یہ قبر پہ علم لگایا گیا، جھنڈا گاڑا گیا، اور وہ کیا تھا؟ بطور نشانی جھنڈے کو گاڑا گیا. اگر کوئی ریفرنس مجھ سے پوچھے تو بعد میں لائبریری میں میرے پاس آ کے دیکھ سکتا ہے اس کا حوالہ. تو وہ جھنڈا لگایا گیا قبر پر. کس نے لگایا؟ سیدہ خاتون جنت نے لگایا. اور ایک اور بات ہے کہ سیدہ فاطمہ نے وہاں سے جو تربت حمزہ جو تھی اس سے مٹی لی، قبر سے مٹی لی، اس مٹی سے پھر تسبیح بنائی. تسبیح بنائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مسلمان مومن آدمی جو ہے اس کی قبر کی مٹی میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی ایسے کھاتے میں ڈال دیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بندہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کی حرمت اور عزت یہ ہے کہ آپ اس کی قبر پہ پیر نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتا ہے کوئی؟ بیٹھ سکتا ہے؟ چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بھی عزت ہے کیونکہ اس نے توحید نبوت کو تسلیم کیا ہے، وہ مسلمان ہے. اس کی ایک حرمت اور عزت ہے. پیشاب نہیں کر سکتے، جوتی نہیں رکھ سکتے. اب مرے ہوئے بندے کی مٹی پہ ہم جوتی نہیں رکھ سکتے، تھوک نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. اتنی اس کی عزت ہے. تو کیا ہم زندگی میں اس کی اتنی عزت کرتے ہیں؟ قبرستان میں ہم نے جا کے اس کی عزت یہ کی کہ وہ تھوکنا منع. کردار کا کیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو، تھوک نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، جوتا نہیں رکھ سکتے. تو زندگی میں تو ہم نے قدر نہیں کی. تو اسلام میں زندہ بندے کی بھی عزت ہے. مردے کی تو آپ نے دیکھ لی ہے نا. جو اسلام میں مردے کی عزت ہے، پورے ورلڈ میں کسی دین، کسی ضابطۂ حیات میں وہ عزت نہیں ہے جو اسلام میں ایک مردے کو عزت حاصل ہے. اس کی عزت ہے. غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، عزت سے اٹھایا گیا، حتیٰ کہ اتنی عزت کی کہ جلدی نہ چلو. یہ بھی عزت ہے. یہ کیا ہے؟ عزت ہے. کیونکہ آہستہ چلنا وقار کی علامت ہے. جلدی سے چلنا اس میں وقار بندے کا ختم ہو جاتا ہے. جماعت کھڑی ہو، مولوی صاحب آگے مصلی پہ کھڑے ہیں، جماعت کھڑی ہوگی، اور اگر آپ آ رہے ہیں گھر سے چلے ہیں، لیٹ ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے لیکن تیز نہیں چلنا، آہستہ چلنا ہے. کیوں؟ تاکہ تمہارے وقار میں فرق نہ پڑے. جماعت 2 رکعت ہو چکی، کوئی بات نہیں، بعد میں مل سکتا ہے. تو جس طرح اسلام میں مردے کی عزت ہے، اسی طرح زندے کی بھی عزت ہے. اور سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام. یہ کیا ہے؟ رسم ہے؟ رسم نہیں ہے، یہ حضور کی سنت ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ یہ دعا ہے. السلام علیکم حقیقت میں کیا ہے؟ دعا. یعنی زندہ بندہ سامنے آتا ہے، ہم اس کو دعا کرتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے. تو اگر ہم زبان سے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اگر وہ چلا جائے اس کے بعد اس کی ہم غیبت شروع کر دیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. کیا ہے؟ منافقت ہے کہ آپ زبان سے سامنے تو اس کی سلامتی چاہتے ہیں اور پس پشت آپ اس کی ہلاکت کرتے ہیں. یہ اسلام میں یہ حق ہے السلام علیکم، سلام دے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تلقین میت ضرور کرو، میت کی تلقین ضرور کرو. اور تلقین تو زندوں کو ہوتی ہے، تو مردے کی بھی تلقین ہے. حضور کا ارشاد پاک ہے لَقِنُوا أَمْوَاتَكُمْ وَمَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کو تلقین کیا. لیکن ہم کیا ہے کہ وہ کسی کو نہیں، بس وہ ایک سادہ جو سورہ فاتحہ پڑھی اللہ خیر سنا، کوئی شک نہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. لیکن حضور نے جو عمل بتایا، حضور علیہ السلام خود ایک قبر پہ تشریف فرمایا اور کچھ پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے زور سے آپ نہیں پڑھ رہے تھے، خاموشی سے پڑھ رہے تھے. کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تسبیح اور تحلیل پڑھ رہا ہوں. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. تحلیل کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. غلاموں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس قبر پہ بیٹھ کے جو تسبیح اور تحلیل پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ صاحب قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ سارے بات اچھی نہیں؟ تسبیح اور تحلیل پڑھنے سے عذاب تخفیف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور چلے اور قبر پہ آپ تھے، 2 شاخیں ہری ایک قبر پہ رکھی، سفر تھا، راستے میں قبر آتی تھی، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے 2 شاخیں کیوں رکھی قبر پہ؟ تر شاخیں، ہری شاخیں۔ حضور نے فرمایا میں چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ حضور چلتے چلتے نگاہ مارتے ہیں تو حضور کو پتہ ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سے بولے حضور کو پتہ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ نظریہ بندے کا مان جاتا ہے کہ نبی ہو ولی ہو کوئی پتہ ہی نہیں، یہ تو ان ہے اور عقیدہ ٹھیک نہیں تو ہمارے انسان کا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو نبی اس کو کہتے ہیں جس کی بصارت، جس کی سماعت وہ عام انسان کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ عام بندہ تو آپ 10 گز سے نہیں سن سکتا اور بڑی تھوڑا دور نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ کے اور ہمارے آقا وہ ہیں کہ بلال اگر مدینہ کی گلی میں چلے، مکہ کی گلی میں چلے اور حضور معراج پر ہوں اور 7 آسمان پار ہو جائیں تو حضور فرماتے ہیں یا بلال دقا نعلیک بین یدی، کہ تیرے پیروں کی آہٹ کو میں نے آسمانوں پہ سنا ہے، جنت میں سنا۔ آپ دیکھیں کہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو ایسے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو جو نبی اتنی دور سے پیروں کی آہٹ سن سکتا ہے تو وہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو حضور نہیں سن سکتے۔ اور اگر وہ نہ سن سکتے ہوتے نعوذ باللہ تو نماز میں کبھی بھی ہم یہ نہ کہتے السلام علیکم ایوہن نبی، اور کا جو ہے اس میں السلام علیکم کا غیب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کا جو ہے یہ خطاب کے لیے ہے، ہو کی ضمیر جو ہے یہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، کا کی ضمیر جو ہوتی ہے حاضر اور ناظر جو سامنے ہو نا اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان السلام علیکم السلام علی رسول ہی نہیں کہتا، السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ جس نبی پر آپ سلام پڑھ رہے ہیں نا وہ نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔